بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ، اما بعد۔ حضرات، سبقائے سکینہ چینل میں ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کی خدمت عالیہ تک اپنی کچھ معروضات پہنچا سکیں، اور وہ معروضات ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے مختلف موضوعات پر گفتگو کروں گا، لیکن آج ہماری مختصر بہت اور جامع گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے متعلق ہوگی۔ پروردگار عالم نے ہمیں انبیاء کے بعد عصمت کبریٰ رکھنے والے 14 معصومین رہبر عطا فرمائے، اور ان 14 میں آخری ہمارے رہبر، ہمارے سرپرست، ہمارے آقا اور مولا حضرت ولی عصر علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ بعض مسلمان آپ کی ولادت کے ابھی تک معتقد نہیں ہیں، مگر متحقق طریقے سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 3 صدی ہجری میں ہو چکی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ سن کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے مادہ نور سے آپ کی ولادت باسعادت لی ہے، اور کہتے ہیں کہ نور کے عدد 256 ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 256 ہجری میں ہوئی، لیکن اکثر علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 255 ہجری میں ہوئی۔ بہرحال 255 ہو یا 256 تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، مگر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے۔ لیکن کس طرح ہوئی؟ جناب حکیمہ خاتون، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جان اور امام علی نقی علیہ السلام کی خواہر محترمہ، وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک روز فرمایا کہ پھوپھی اماں، آپ آج ہمارے گھر تشریف رکھیں، چونکہ ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ کس کے بطن سے؟ کہا نرجس خاتون کے بطن سے۔ میں نے کہا کہ میں نرجس خاتون کے یہاں کچھ ایسی علامات اور ایسے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی۔ آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان، کیا آپ جناب موسیٰ کی ولادت سے باخبر نہیں؟ اللہ نے جناب موسیٰ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا، آپ کے آثار حمل کو لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ جس طرح سے جناب موسیٰ کی مادر گرامی پر وہ آثار اور وہ علامات ظاہر نہ ہوئیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی نرجس خاتون کے یہاں وہ آثار اور ولادت کے علامات ظاہر نہیں ہیں جو ایک بی بی کے یہاں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہتر ہے، چونکہ یہ ایک عام آدمی کا فرمان نہ تھا، امام وقت کا فرمان تھا، تو مجھے 100% یقین تھا۔ لیکن میں پھر بھی محسوس یہ کر رہی تھی کہ کوئی علامت نہیں ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، جب آخر شب آئی تو میں نماز شب میں مشغول ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون بھی نماز شب میں مشغول ہے۔ ابھی میں نماز شب سے فارغ ہی ہوئی تھی، صبح کا وقت بالکل قریب تھا کہ ایک مرتبہ جناب نرجس خاتون
کی طرف میری نظر جو گئی تو میں نے کہا اب تو رات تمام ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی، صرف ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا تھا کہ اپنے حجرے سے امام نماز سے فارغ ہوئے تھے اور آواز دے کر مجھ سے کہا پھوپھی اماں اتنی عجلت نہ کریں۔ میں فوراً حیرت میں رہ گئی کہ میں نے کسی سے کہا بھی نہیں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا یہ امام کے علم میں بات آ گئی، بے شک میرے مولا، میرے آقا، میرے امام دلوں کے راز اور رموز سے واقف ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، نماز صبح کا وقت داخل ہو رہا تھا اور جناب نرجس خاتون نے مجھ سے کہا کہ میری مدد کریں۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ وقت جس کا انتظار تھا وہ آ چکا، اور میں نے وہ تمام علامات جناب نرجس خاتون میں پائیں جو حمل ختم ہونے پر، مدت تمام ہونے پر، یعنی ولادت کے وقت ایک بیوی پر ہوتی ہیں۔ میں نے سورہ انا انزلناہ وغیرہ پڑھ کر آپ کو دم کیا، اور کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ ایک پاک و پاکیزہ مولود نرجس خاتون کے یہاں پیدا ہو چکا ہے۔ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، میں نے امام حسن علیہ السلام کو مبارکباد بھی دی اور خبر دی کہ آپ کے یہاں فرزند پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں پھوپھی اماں، اس بچے کو نہ غسل ولادت کی ضرورت ہے، نہ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جو ایک مولود کے لیے ہوتی ہیں۔ ابھی ہم دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے دیکھا کچھ طائر، کچھ پرندے امام کی طرف آسمان سے نازل ہونے لگے۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ پرندے کیا ہیں۔ ان میں سے ایک پرندے کے حوالے میرے امام نے اس بچے کو کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت کرو۔ میں نے معلوم کیا کہ فرزند رسول یہ طائر کون تھے اور آپ نے کہاں بھیجا۔ کہا کہ یہ خدا کی پناہ میں میرا مولود گیا ہے، اور یہ عام پرندے نہیں بلکہ ملائکہ ہیں، اور جس فرشتے کے، جس ملک کے سپرد میں نے اپنے بچے کو کیا، یہ سید الامین جبرائیل امین ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بچہ واپس ہوا، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اس بچے کو میرے حوالے کیا۔ میں بھی خوش تھی، نرجس خاتون بھی خوش تھی، لیکن جس طرح سے جناب موسیٰ کے تعاقب میں دشمن کی عورتیں اور جاسوس عورتیں آ رہی تھیں، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی یہ انتظار تھا کہ دیکھا جائے کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جیسے اللہ نے وہاں حفاظت کی تھی، اس سے بھی زیادہ احسن اور بہتر طریقے سے اس بچے کی بھی حفاظت کی گئی۔ بچہ روز بروز نشو و نما پانے لگا، لیکن عام بچوں جیسی نشو و نما نہ تھی، بلکہ جیسے عام بچے بڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، یا یوں کہا جائے کہ جتنے عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں اتنا یہ بچہ ایک دن میں بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اور اس بچے کو امام عصر، ولی عصر اور بقیت اللہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت، اس میں کوئی شک نہیں کہ 255 یا 256 ہجری میں ہو چکی ہے۔ اس بات کو بہت سے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اور علماء تشیع کا تو سب کا اتفاق ہے ہی، لیکن کچھ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بچہ پیدا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ہوگا اور ہو گیا میں فرق ہے، لیکن عقائد امامیہ یعنی اہل تشیع کے نظریے کے مطابق تو پیدا ہونا یقینی اس لیے بھی ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک راہبر اور ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی معین کیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے
حضور نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی دنیا سے گزر جائے تو قبل اس کے کہ اپنے امام کو پہچانے وہ دنیا سے جا رہا ہے تو جاہلیت کی موت، دنیا سے جاہلیت کی موت کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اب اگر امام نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہر مرنے والا جاہلیت کی موت پر مرے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کوئی امام ہو، امام کا ہونا ضروری ہے، بھیجنا اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن پہچاننا ہمارا فرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔